پہلے میں بھی اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ انسان اور جنات کا ملن نہیں ہو سکتا۔ پھر میری زندگی میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ میں اپنی سوچ کو بدلنے پر مجبور ہو گئی۔ 5 سال پہلے میں اپنی ماں اور ایک بہن کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے والد کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور ہماری ماں نے ہی ہمیں ماں اور باپ بن کر پالا تھا، جس کی وجہ سے ہم دونوں بہنیں گھر پر اکیلی رہتی تھیں۔ بچپن سے ہی مجھے گھر کے کام کرنے کی عادت تھی۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے مجھ پر گھر کی بہت ساری ذمہ داری تھی۔ اماں صبح کو گھر سے نکلتیں اور شام کو گھر واپس آتیں۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ جیسے ہی میں کھانا بنانے کے لیے کھڑی ہوتی، کوئی میرے برابر میں آ کر کھڑا ہو جاتا۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ڈراؤنی فلم دیکھی تھی۔ اسی وجہ سے میں یہ سوچنے لگی کہ شاید یہ میرا وہم ہے اور کچھ دن بعد یہ مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا۔ لیکن وقت گزرتا رہا اور ایسے واقعات بڑھتے چلے گئے جنہیں جان کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ رینا کو بخار تھا۔ صبح کو اماں نے ناشتہ بنانے کے بعد مجھے جگایا اور کہنے لگیں، افروز میں کام پر جا رہی ہوں، کچھ دیر بعد اٹھ کر رینا کے لیے پرہیزی کھانا تیار کر لینا تاکہ اس کا بخار جلد اتر جائے۔ تو اس کے سرہانے ہی میں نے دوا بھی رکھ دی ہے، اس کو وقت پر کھلا دینا۔ ابھی وہ سو رہی ہے، تم بھی سو جاؤ، میں کام پر جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر اماں چلی گئی، جبکہ میں کچھ دیر بستر پر لیٹی رہی اور پھر اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے رینا کے لیے پرہیزی کھانا تیار کیا اور گھر کی صفائی کرنے میں مشغول ہو گئی۔ 1 گھنٹے بعد رینا بھی جاگ گئی۔ میں اس کے لیے کھانا لینے کے لیے کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر کھانا موجود ہی نہ تھا، خالی برتن مجھے منہ چڑھا رہے تھے۔ میں حیران رہ گئی، ابھی 1 گھنٹہ پہلے تو میں نے پرہیزی کھانا تیار کیا تھا اور اب نہ جانے وہ کھانا کہاں چلا گیا۔ مجھے اس بار بڑا خوف محسوس ہوا۔ میں نے یہ بات سن رکھی تھی کہ جنات ہماری ہر چیز میں حصے دار ہوتے ہیں اور ہمارے کھانے میں سے بھی وہ اپنا حصہ لازمی وصول کر لیتے ہیں، لیکن آج پہلی بار ایسا ہوا کہ پورا کھانا ہی غائب ہو گیا۔ کچھ دیر میں حیران پریشان سی کھڑی رہی۔ آپی، مجھے بھوک لگی ہے، جلدی سے کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ رینا نے آواز دی تو میں جیسے ہوش کی دنیا میں آئی اور جلدی سے نئے سرے سے کھانا تیار کرنے لگی۔ مگر اس روز مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی جناتی معاملہ تو ہے، کہ میرے ساتھ کوئی جناتی مخلوق موجود ہے۔ میں دل ہی دل میں بہت ڈر رہی تھی، لیکن میں نے اپنے اس خوف کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیا اور بظاہر اسی طرح کام کرنے لگی جیسے مجھے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ جب جنات کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ان سے خوف کھا رہا ہے تو وہ مزید ڈرانے لگتے ہیں۔ خیر، میں نے پرہیزی کھانا تیار کیا اور رینا کو دے دیا۔ پورا دن گھر کے کاموں اور اس کی تیمارداری میں گزر گیا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ رات کو اماں گھر آئیں گی تو میں انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کروں گی۔ میں بڑی شدت سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کو اماں آئیں تو کچھ پریشان تھیں، کہنے لگیں، آج میری کام پر ایک عورت سے لڑائی ہو گئی۔ میں نے وجہ دریافت کی تو کہنے لگیں، افروز، باہر کی دنیا بڑی خراب ہے، انسان چاہے سونے کا بھی بن جائے لیکن لوگوں کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتا۔ اماں کو غمزدہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہوئی۔ کیا ہی خوبصورت دور تھا جب تمہارے ابا زندہ ہوا کرتے تھے اور میرے ماں باپ بھی سلامت تھے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو شاید میں کبھی اس طرح نوکری نہ کر رہی ہوتی۔ تمہارے بابا نے اپنی زندگی میں میرا بڑا خیال رکھا تھا۔ گاؤں کی سب لڑکیاں مجھ پر رشک کرتی ہیں کہ زبیدہ کو بڑا ہی چاہنے والا شوہر ملا ہے۔ اگر یہاں میری نوکری نہ ہوتی تو ہم گاؤں میں چل کر رہتے، میں تمہیں اپنی دوست خالدہ سے بھی ملواتی، میری بچپن کی پیاری سہیلی جو اب نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ ہم دونوں بہت ہی گہری دوستیں تھیں، 24 گھنٹے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، کیونکہ ہمارے گھر بھی آمنے سامنے تھے، جس کی وجہ سے ایک پل میں اپنے گھر ہوتی تو اگلے پل خالدہ کے گھر پائی جاتی۔ اس وقت لوگ بڑے سادہ تھے بیٹا، پڑوس کے بچوں کو بھی لوگ اپنا بچہ سمجھ کر اچھا سلوک کرتے تھے۔ وہ وقت بڑا پیارا تھا جو اب نہ جانے کہاں کھو گیا۔ ہر چند روز بعد اماں کو اپنے بچپن کی یادیں ستاتی تو وہ ہم سے ساری باتیں شیئر کرتی اور ہم چپ چاپ اماں کی دلچسپ باتیں سنتے۔ ویسے بھی مجھے گاؤں کے قصے سننے کا بہت شوق تھا۔ اس روز اماں کو پریشان دیکھ کر میں جیسے اپنی بات کہنا ہی بھول گئی۔ ویسے بھی میں انہیں کسی نئی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کی جاب کے 100 طرح کے مسائل تھے، وہ نہ جانے کن مراحل سے گزر کر ہماری ضروریات پوری کرتی تھی۔ میں اس بات سے اچھی طرح واقف تھی
اس لیے کوشش کرتی کہ میری کسی بات سے اماں پریشان نہ ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے مسائل سے خود ہی نمٹنا ہے۔ میں روز صبح اٹھ کر سورج جن پڑھتی اور اپنے اوپر دم کرتی، جسے پڑھنے کے بعد کچھ روز تو ایسا محسوس ہوا جیسے کبھی میرے ساتھ کوئی ناقابل یقین واقعہ پیش ہی نہ آیا ہو۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی کہ میں نے اپنے مسئلے کا حل خود ہی تلاش کر لیا ہے، لیکن یہ غلط فہمی بھی جلد ہی دور ہو گئی۔ میں آج کل ایک بات نوٹ کر رہی تھی کہ اماں پہلے سے زیادہ کمزور اور بیمار رہنے لگی ہیں۔ کئی بار ڈاکٹر سے دوا لانے کے باوجود بھی ان کی حالت ٹھیک نہ ہوئی تو اس روز میں اماں سے کہنے لگی، اب آپ کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی ہے، اب آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے اماں، آپ گھر پر رہ کر آرام کریں، آپ کی جگہ میں کام پر جایا کروں گی۔ اماں کہنے لگی، جاب کرنے والی لڑکیوں کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا ہے، ویسے بھی تو 20 سال کی ہو گئی ہے، میں جلد ہی تیری شادی کر دوں گی، تب بھی تو مجھے ہی کام کر کے گھر چلانا پڑے گا نا۔ رینا تو ابھی بہت چھوٹی ہے، بس دعا کر رہی ہوں کہ جلد ہی تیرا اچھا سا رشتہ آ جائے تاکہ میں تیری شادی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو سکوں۔ اماں میری شادی کرنے کے لیے بے حد فکر مند تھی۔ فکر مت کرو اماں، جب قسمت میں ہوگا تو شادی بھی ہو جائے گی، یوں پریشان ہو کر اپنی صحت خراب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اماں نے کہا، ہاں تو ٹھیک کہتی ہے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر کی عورت کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کیا اس گلی میں کوئی کرائے کے لیے مکان خالی ہے؟ پیچھے سے اماں آئیں اور کہنے لگی، کون ہے؟ اگر کوئی مہمان ہے تو اسے اندر بلا لے، ویسے بھی کئی سال سے اس گھر کی دہلیز کو کسی مہمان نے نہیں چھوا۔ میں نے پلٹ کر کہا، اماں کوئی خاتون ہے، کرائے پر رہنے کے لیے گھر تلاش کر رہی ہے۔ اماں نے کہا، اسے اندر بلا لے۔ میں نے آنے والی عورت کو اندر آنے کا راستہ دیا اور جیسے ہی اماں کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، اماں حیرت کے مارے پتھر کی بن گئی۔ آنے والی عورت کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ خالدہ تو؟ اماں نے کہا تو وہ عورت دوڑ کر اماں سے لپٹ گئی۔ زبیدہ میری بہن، تو نے تو دوبارہ پلٹ کر گاؤں اور گاؤں والوں کی خبر ہی نہ لی۔ دونوں پرانی سہیلیاں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد وہاں واپس جانے کا جی ہی نہ چاہا، پھر تیرے بہنوئی کا بھی انتقال ہو گیا تو بچیوں کی ذمہ داری میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اماں نے خالدہ سے کہا اور پھر مجھے مخاطب کر کے کہنے لگی، یہ میرے بچپن کی دوست خالدہ ہے جس کا میں اکثر ذکر کرتی رہتی ہوں۔ اماں نے مجھے اور رینا کو خالدہ خالہ سے متعارف کروایا تو انہوں نے ہمیں گلے لگا کر پیار کیا۔ ان کے گلے لگ کر میں نے ایک بات محسوس کی کہ ان کے اندر سے ایک عجیب سی مہک اٹھ رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں مدہوش ہونے لگی ہوں۔ خالہ، خوشبو تو بڑی پیاری لگائی ہے۔ میں تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ خالدہ خالہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں یہ میرے بیٹے نے مجھے تحفہ دیا تھا۔ میں کچن میں گئی اور ان کے لیے چائے بنا کر کمرے میں لے کر گئی تو وہ اماں سے باتیں کرنے میں مشغول تھی۔ گاؤں میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ جب سے میرے بیٹے کی شہر میں نوکری لگی ہے تب سے میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں شہر میں آ کر رہوں، لیکن یہاں ٹھکانے کا مسئلہ تھا، اس لیے میرا بیٹا شہیر مجھے شہر لانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ آج میں نے ہمت کی اور خود ہی چلی آئی۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ رہتا ہے اور کہتا تھا کہ اماں جب گھر خرید لوں گا تو میں شہر بلا لوں گا، لیکن میرا تو اب بیٹے کے بغیر گاؤں میں دم گھٹنے لگا ہے، اس لیے آج میں چپ چاپ خود ہی اسے بتائے بغیر چلی آئی۔ سوچا تھا کوئی مکان کرائے کے لیے ڈھونڈ کر وہاں رہنا شروع کر دوں گی، بعد میں بیٹے کو بتا کر اسے خود ہی منا لوں گی، مگر کیا پتا تھا کہ آج تو مجھے اپنی پرانی دوست مل جائے گی۔ خالدہ خالہ کے چہرے سے خوشی نمایاں تھی۔ اماں نے کہا، ہاں، اور اب کرائے کا مکان ڈھونڈنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں آ گئی ہے تو میرے ساتھ ہی رہنا۔ شاید قدرت نے ہمیں اسی لیے ملایا ہے تاکہ میں اپنی دوست کے کام آ سکوں۔ اماں نے کہا تو خالدہ خالہ خوشی سے سر ہلانے لگی جیسے انہیں اماں کی یہ بات بہت پسند آئی ہو۔ پھر وہ کہنے لگی، زبیدہ تیری بیٹیاں تو بہت خوبصورت ہیں، بالکل تیری جوانی کی تصویر لگتی ہیں۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، جب سے خالہ گھر میں داخل ہوئی تھی تب سے گھر کے چاروں طرف بغور جائزہ لے رہی تھی۔ انہیں گھر میں رکھنے کا فیصلہ نہ جانے اماں کا درست بھی تھا یا نہیں۔ میں دل ہی دل میں یہ بات سوچنے لگی، کیونکہ سالوں گزرنے کے بعد تو انسان کا مزاج اور فطرت سب کچھ بدل کر رہ جاتا ہے۔ پھر نہ جانے کیوں اماں اپنی بچپن کی دوست پر اتنا اعتبار کر رہی تھی کہ انہیں گھر پر ہی رکھ لیا۔ اماں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔
یہ سوچ کر میں خود کو اطمینان دلانے لگی، لیکن اس رات مجھے نیند ہی نہ آئی۔ میں کروٹیں بدلتی رہی کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ باہر کوئی چہل قدمی کر رہا ہے۔ میں نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو وہاں رات کے 12 بجے تھے۔ میں نے رینا کو دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ اسی وقت میرے دل میں ایک خیال آیا اور میں اٹھ کر باہر چلی آئی۔ سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ خالدہ خالہ بال کھولے پورے صحن میں چل رہی تھی۔ اس وقت میں یہی سمجھی کہ شاید انہیں نیند میں چلنے کی عادت ہے، مگر یہ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ تو ہل ہل کر کچھ پڑھ بھی رہی تھی۔ کیا بات ہے خالہ، سب خیر تو ہے نا؟ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ مجھے لگا کہ شاید کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے، یا شاید یہ ان کی یہاں پہلی رات ہے جس کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آ رہی۔ کہنے لگی، ہاں شہیر کا فون آیا تھا، میں نے اسے بتا دیا کہ میں شہر آئی ہوں، تو کہنے لگا اماں شہر آ گئیں اور مجھ سے ملی بھی نہیں، وہ ناراض ہو رہا ہے، اور تمہارے گھر کے باہر جو قبرستان والے راستے پر پارک ہے وہاں پر میرا انتظار کر رہا ہے۔ اس وقت میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے کہا، اتنی رات کو باہر جانا مناسب نہیں ہے خالہ، تم صبح جا کر مل لینا۔ میری بات سن کر خالہ زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی، لو بھلا بتاؤ میں کیا بچی ہوں جو ڈر جاؤں گی؟ میں اکیلی تھوڑی جاؤں گی، تو بھی میرے ساتھ چلنا، میرا بیٹا بڑا خوبصورت ہے، ایک بار دیکھے گی تو دیکھتی رہ جائے گی۔ مجھے ان کی باتیں سن کر غصہ آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی تبھی اماں کمرے سے باہر نکلی اور بولی، کیا بات ہے، تم دونوں کو نیند نہیں آ رہی ہے کیا؟ میرے کچھ کہنے سے پہلے خالدہ خالہ کہنے لگی، ذرا بدہضمی ہو رہی تھی، میں نے سوچا چہل قدمی کر لوں، تمہاری بیٹی بھی اٹھ گئی تو ہم دونوں خالہ بھانجی آپس میں باتیں کرنے لگی، میں اس سے مذاق کر رہی تھی، یہ میری باتوں کو سیریس ہی لے گئی۔ اماں ہنس پڑی اور کہنے لگی، چلو چل کر سو جاؤ، صبح ہنسی مذاق کر لینا۔ میں آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ خالہ نے اگر مذاق کیا تھا تو ان کا انداز اتنا عجیب کیوں تھا۔ انہی سوچوں میں گم میں نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اگلی صبح اماں کام پر چلی گئی اور میں سوچنے لگی کہ کیوں نہ آج کچھ اچھا کھانا بنا لوں۔ ویسے بھی خالہ کے آنے کے بعد کچھ خاص اہتمام نہیں کیا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ ایسے تو پہلے بھی میں کئی بار محسوس کر چکی تھی۔ میں نے اس بار پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی کہ وہ خالدہ خالہ تھی جو بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے خالہ، کچھ چاہیے تھا تو مجھے آواز دے دیتی۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کہنے لگی، ارے نہیں، کام تو میں اپنے سارے خود ہی کر لیتی ہوں۔ میں کہہ رہی تھی کہ میرے لیے کچھ خاص نہیں بنانا، جو گھر میں دال سبزی بنے گی میں وہی کھا لوں گی۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ بھلا انہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں کچھ خاص بنانے کا سوچ رہی ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی اتفاق ہے۔ خیر اس روز خالہ نے میرے ساتھ بہت باتیں کی۔ وہ اپنی ہر دوسری بات میں اپنے بیٹے کی تعریفیں بیان کر رہی تھی۔ اب تو میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ میں ایک بار شہیر کو دیکھوں کہ آخر اس میں ایسی بھی کیا خاص بات ہے کہ خالہ ہر وقت اس کی تعریفیں ہی کرتی رہتی ہیں۔ کہنے لگی، شہیر سے فون پر بات ہوئی ہے، اتوار کو یہاں آئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے خالہ۔ شام کو میں کپڑے دھو کر چھت پر پھیلانے کے لیے آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ برابر والی چھت پر فرحان کھڑا مجھے تک رہا ہے۔ میں بچپن سے اسے جانتی تھی، ہم نے ایک ساتھ ہی میٹرک کیا تھا، بچپن میں ساتھ ہی کھیلتے تھے، مگر جوان ہونے کے بعد اماں نے محدود رہنا سکھا دیا تھا۔ ویسے بھی جب باپ سر پر نہ ہو تو لڑکیوں کو خود اپنی حفاظت کرنا آنا چاہیے، یہی سوچ کر کبھی کسی سے کوئی فالتو بات نہیں کی تھی۔ میں اسے نظر انداز کیے اپنا کام کر رہی تھی کہ وہ کہنے لگا، سنو تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بنا کہا، ضروری بات کرنی ہے تو جس روز اماں کی چھٹی ہوگی اس روز گھر پر آنا، یوں چھت پر دیوار سے جھانک کر ضروری بات نہیں ہوتی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، وہی تو پوچھنا ہے کہ اپنی اماں کو تمہاری اماں سے رشتے کی بات کرنے کے لیے بھیج دوں؟ مجھے اس سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ ایک پل کو اس کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر تھا۔ میں اس سے نگاہ نہ ملا سکی اور نیچے کی طرف دوڑی۔ اس وقت میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اماں سے اس بارے میں بات کروں گی تو وہ ناراض ہو جائیں گی۔ اگلے دن ہی خالہ خالہ نے اپنے بیٹے شہیر کو گھر بلا لیا۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔
کوئی انسان اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے بھلا؟ نیلی کانچ سی آنکھیں، بھورے بال، گوری رنگت اور لمبا چوڑا مضبوط جسم۔ اس کی آواز میں ایک الگ ہی سحر تھا، اور میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ وہ بغور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی نظر باز نوجوان نہ تھا، مگر کچھ دیر بعد نظر اٹھا کر میری طرف دیکھتا اور پھر سے نظریں جھکا لیتا۔ چند گھنٹے بعد وہ اپنے دوست کے گھر واپس چلا گیا اور میرے دل کا سکون بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ 2 دن بعد فرحان کی ماں ہمارے گھر آئی اور اماں سے میرے اور فرحان کے رشتے کی بات کی تو اماں کہنے لگیں، افروز کا رشتہ تو میں نے اپنی دوست خالدہ کے بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ رینا ابھی چھوٹی ہے، معاف کرنا بہن، تمہارے بیٹے کا رشتہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ اس کی ماں واپس چلی گئی۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی کہ اماں نے میرا رشتہ شہیر کے ساتھ طے کر دیا تھا اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ جس شخص سے میں محبت کرنے لگی ہوں وہ اتنی آسانی سے مجھے مل جائے گا۔ اس رات اماں میرے کمرے میں آئیں اور بولی، افروز، میری بڑی خواہش تھی کہ اپنے گاؤں واپس چلی جاؤں، لیکن واپس جانے کے سارے راستے اماں ابا کی موت کے بعد بند ہو گئے تھے۔ مگر یہ سچ ہے کہ وہاں کے لوگ اور وہاں کی خوشبو میں کبھی نہیں بھلا سکی۔ وہاں کے لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں۔ میری جان، تو وہاں بہت خوش رہے گی۔ شہیر بڑا ہی پیارا بچہ ہے، وہ تیرا بہت خیال رکھے گا۔ اسے دیکھ کر تو دل خوش ہو جاتا ہے، اسی لیے تجھے خود سے دور بھیجنے کی ہمت کر رہی ہوں، ورنہ تجھے تو معلوم ہے کہ میرا دل کتنا چھوٹا ہے۔ میں تو تجھے گلی کے کونے تک بھیجنے کی بھی قائل نہیں ہوں۔ میں نے کہا، اماں شہیر کی نوکری شہر میں ہے تو میں بھی یہیں تمہارے پاس ہی رہ جاؤں گی۔ اماں نے کہا، خالدہ سے کہا تھا میں نے، مگر وہ منع کر رہی ہے، کہتی ہے کہ بہو لانے کے بعد اپنے گھر میں دل لگ جائے گا۔ بیٹا، سسرال میں دل لگانا، اور کبھی یہ مت سوچنا کہ تو واپس یہاں آ کر رہ لے گی۔ شادی کے بعد ہنسی خوشی ملنے آؤ تو 100 بسم اللہ، ورنہ لڑائی جھگڑے کے بعد یہاں مت آنا۔ میں بس نکاح کرنے تک ہی تیری ذمہ داری نبھا سکتی ہوں، اس کے بعد نہیں۔ تیری دوسری بہن بھی تو ہے، آج چھوٹی ہے، کل جوان ہو جائے گی۔ ایک بیٹی اپنے سسرال میں بس جائے گی تو ہی دوسری بیٹی کا اچھا رشتہ ملے گا۔ اس رات میں اور اماں بڑی دیر تک باتیں کرتی رہی، اور جب اماں اپنے کمرے میں چلی گئی تب میں نے اس دشمن جاں کے بارے میں سوچا کہ نہ جانے اس کے ساتھ زندگی کیسی گزرے گی۔ بظاہر تو بڑا نیک اور خوبصورت دکھتا تھا، مگر آنے والے وقت کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ خالدہ خالہ جلد از جلد مجھے شہیر کی دلہن بنا کر لے جانا چاہتی تھی، سو شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ہر چیز میری پسند سے خریدی گئی۔ شہیر نے شادی کی تیاری کے لیے خاصی بڑی رقم بھیجی تھی۔ خالدہ خالہ روز مجھے ساتھ لے کر شادی کی تیاری کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوتی۔ اس دن بڑا عجیب واقعہ ہوا جس پر میں بروقت تو غور نہ کر سکی، مگر کافی عرصے بعد مجھے اس واقعے کی سمجھ آئی۔ اس روز میں اور خالہ نکاح کا جوڑا خرید کر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ایک فقیرنی دکھائی تھی۔ اس کی عجیب سی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی پیشہ ور گداگر نہیں ہے، سو میں نے اپنے پرس سے کچھ نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھائے تو وہ کہنے لگی، اپنے قدم واپس موڑ لے ورنہ مڑ نہیں پائے گی۔ میں ہنس کر بولی، مطلب تم چاہتی ہو کہ میں گھر جانے کے بجائے واپس مارکیٹ چلی جاؤں؟ میں نے ہنستے ہوئے خالدہ خالہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں تو جیسے آگ برسا رہی تھیں۔ کہنے لگی، اے افروز، اس پاگل فقیرنی کی باتوں میں مت آ جانا، میرے ساتھ گھر چل، تیری ماں ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ مجھے بھلا وہاں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی، سو میں وہاں سے چل دی۔ اے اتنی تیز نہ بھاگ، اکیلی لڑکی بھاگتی ہوئی مشکوک لگتی ہے، اس فقیرنی نے کہا تو میں نے خالہ سے کہا، اس فقیرنی کو آپ نظر نہیں آ رہی ہیں کیا؟ وہ مجھے اکیلا کیوں سمجھ رہی ہے؟ خالدہ خالہ ہنس کر بولی، چہرے سے ہی پاگل دکھتی ہے بیچاری، غربت کی وجہ سے اپنی سمجھ بوجھ کھو بیٹھی ہے، تبھی تو اسے میں دکھائی نہیں دے رہی۔ خالہ کی بات سن کر میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نکاح کا جوڑا لے کر میں بہت خوش تھی۔ گلابی رنگ کا کامدار لہنگا پہننے کے لیے میں دن گننے لگی اور فقیرنی والا واقعہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب میں دلہن بنی شہیر کا انتظار کر رہی تھی۔ اماں نے شادی میں کسی کو نہیں بلایا تھا کیونکہ خالدہ خالہ نے منع کر دیا تھا کہ شہیر کو زیادہ لوگوں کا ہجوم پسند نہیں ہے۔ تیار ہونے کے بعد میں نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا تو اپنا چہرہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ دلہن بن کر مجھ پر ایک الگ ہی روپ چڑھا تھا۔ اماں نے میری نظر اتاری۔ رینا میرے گلے لگ کر بولی، تمہارے جانے کے بعد میں تمہیں بہت یاد کروں گی۔
میں بولی، جب بھی میری یاد ستائے اماں کو لے کر میری طرف چلی آنا۔ کچھ دیر بعد شہیر اپنے چند دوستوں کے ساتھ دلہا بن کر چلے آئے۔ ہمارا نکاح ہوا اور یوں زندگی ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ رخصتی کے وقت میں اپنے ابا کو یاد کر کے بہت روئی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو شاید اس گھر کو چھوڑتے ہوئے میرا دل اتنا دکھی نہ ہوتا۔ خیر، اماں اور رینا نے مجھے دعاؤں کے سائے تلے رخصت کیا اور اماں نے جلد ملنے کے لیے آنے کا وعدہ کیا۔ میں شہیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اپنی نئی زندگی کی طرف سفر کر رہی تھی۔ خالدہ خالہ بھی ہمارے ساتھ تھی۔ ڈرائیور بڑی خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ بڑے عجیب راستے تھے جنہیں میں اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرا ساتھ دیا۔ شہیر کی بھاری آواز نے خاموشی کو ختم کر دیا۔ پیچھے بیٹھی خالدہ خالہ ہنس کر بولی، تیرا ساتھ دینا تو میرا فرض تھا۔ تجھے تیری محبت سے ملانے کے لیے جوانی میں ہی بوڑھی عورت بننا پڑا۔ اس سے بڑھ کر کیا قربانی مانگو گے؟ یہ کہہ کر وہ بڑے بے ہنگم انداز میں ہنسی۔ شہیر نے میری طرف دیکھا۔ خالدہ کا اصل بدلتا روپ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ خالدہ ایک جن زادی تھی اور اماں کی دوست کا روپ دھارے ہمیں بے وقوف بنانے میں 100% کامیاب ہوئی تھی۔ اب میرے ساتھ ایسی انجان بنی ہوئی تھی کہ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ یہ وہی خالدہ ہے جو کئی دن تک ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتاؤں کہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا گیا ہے اور جنات کی قوم نے مجھے شاید اپنی باندی بنا لیا ہے۔ اب وہ جیسا چاہیں گے مجھے ویسا ہی رہنا پڑے گا۔ خالدہ نے اپنا اصل روپ ظاہر کیا تو اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں شہیر کے بازو میں لڑک گئی۔ میں افروز کی بہن رینا ہوں۔ افروز کے جانے کے بعد یہ گھر ویران ہو گیا ہے۔ ہر طرف میری بہن کی یادیں بکھری پڑی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی گھر کے کسی کونے سے ہنستی مسکراتی ہوئی آئے گی اور مجھ سے باتیں کرنے لگے گی۔ کاش ایسا ہو سکتا کہ گزرا ہوا وقت واپس لوٹ آتا اور ہم کچھ فیصلوں کو تبدیل کر سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ضرور اپنی بہن کی شادی رکوا کر اسے کبھی دور نہ جانے دیتی۔ اماں نے اپنی بچپن کی دوست کی خاطر افروز کی شادی تو کر دی، مگر ایک رات بھی سکھ کی نیند نہ سو سکی۔ اماں کہتی کہ جب بھی سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی ہوں مجھے افروز کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے پکار رہی ہے۔ کبھی کبھار تو اماں رات کو نیند سے اٹھ کر گلی کا دروازہ کھولے بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ افروز کا دل نہیں لگے گا تو شہیر اسے واپس لے آئے گا، وہ بہت اچھا بچہ ہے۔ میں اماں کا ہاتھ تھام کر واپس کمرے میں لے آتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اگر وہ آئی تو میں دروازہ کھول دوں گی۔ میں اماں کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوں تو وہ سو جاتی ہیں، مگر نیند میری آنکھوں سے کہیں دور چلی جاتی ہے۔ کبھی کبھار دل چاہتا ہے کہ اپنی بہن کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑوں، مگر پھر اماں کا خیال آتا ہے کہ اپنی ایک بیٹی تو وہ پہلے ہی کھو چکی ہیں، دوسری بیٹی کو خود سے جدا کبھی نہ کریں گی۔ افروز کو گئے 2 ماہ ہو چکے ہیں اور خالہ خالدہ کا فون مسلسل بند جا رہا ہے۔ شہیر بھائی کا فون نمبر ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ ایک بار میں نے ذکر کیا تھا تو افروز نے کہا تھا کہ میں سسرال پہنچتے ہی خود ہی رابطہ کر لوں گی، مگر اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ہمارا انتظار ابھی تک قائم ہے۔ شہیر بھائی نے جس جگہ نوکری کرنے کا بتایا تھا، اماں وہاں گئیں تو دیکھا کہ وہاں جنگلات کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جنگلات بھی ایسے کہ جہاں کسی انسان کے ہونے یا رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں نہ تو پانی ہے اور نہ ہی گیس بجلی جیسی سہولیات۔ اماں کی طبیعت سنبھلی تو ہم نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ اماں کے لیے یہ سفر بڑی بے چینی بھرا سفر تھا۔ وہ بار بار کہتی، اگر خالدہ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تو میں کبھی اسے معاف نہیں کروں گی۔ نہ جانے میری بیٹی کس حال میں ہے، ساری غلطی میری ہے۔ سالوں بعد وہ میرے دروازے پر آئی اور میں نے اس پر اعتبار کر لیا۔ آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ کسی سگے رشتے پر بھی بندہ اعتبار نہ کرے۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور کہا، بس کر دو اماں، پریشان ہونے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جائے گا۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اگر کسی چیز سے قسمت بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ تم دعا کرو کہ وہ جہاں ہو خیریت سے ہو۔ اماں نے کہا، ہاں میری بچی، تو ٹھیک کہتی ہے۔ اسی وقت گاڑی گاؤں کے اسٹیشن پر رک گئی اور میں اماں کے ساتھ نیچے اتر گئی۔ اماں ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگی، گاؤں تو سارا بدل گیا ہے، بالکل شہر جیسا لگتا ہے۔ ہم دونوں تیزی سے گاؤں کی ہر گلی میں داخل ہوتے اور خالدہ خالہ کا گھر تلاش کرنے لگے، مگر کسی کو بھی ان کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔
طویل سفر اور مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے میرا تھکن کے مارے برا حال تھا۔ اماں، مجھے لگتا ہے کہ خالدہ خالہ کسی دوسرے گاؤں میں رہتی ہیں، یہاں تو انہیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں نے تھک کر کہا تو اماں بولی، نہیں نہیں، اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ اسی گاؤں میں رہتی ہے جہاں میں اور وہ پل کر جوان ہوئی تھی۔ چل اٹھ، مزید اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں جو ایک گھر کے دروازے کے سامنے بنے چبوترے پر بیٹھ گئی تھی، اٹھ کر دوبارہ چلنے کی ہمت پیدا کرنے لگی اور پھر اماں کا ہاتھ تھامے اگلی گلی میں داخل ہو گئی۔ اس بار دروازے پر دستک دی تو ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ اس کا چہرہ خالدہ خالہ سے مشابہت رکھتا تھا۔ دل ہی دل میں مجھے کچھ امید ہوئی کہ ضرور اب ہمیں خالدہ خالہ کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اماں نے لڑکی سے خالدہ خالہ کے بارے میں پوچھا تو وہ رونے لگی اور بولی، میں ان کی بیٹی ہوں۔ 2 سال پہلے اماں کا انتقال ہوا۔ فوت ہونے سے پہلے وہ آپ کو بہت یاد کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ کاش مجھے زبیدہ کے بارے میں کچھ علم ہوتا کہ وہ کہاں رہتی ہے تو خود ملنے کے لیے چلی جاتی۔ کاش آپ 2 سال پہلے اماں سے ملنے کے لیے چلی آتی تو میری ماں کی آخری خواہش ہی پوری ہو جاتی۔ اماں اور میں حیرت کے مارے پتھر کے بت بن گئے تھے۔ میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی، اماں نے کہا تو لڑکی اپنا رونا بھلا کر بولی، کچھ دیر بیٹھ جاؤ خالہ، بیٹھ کر اماں کی یادیں تازہ کریں گے۔ اتنی دور سے آئی ہو، پانی بھی نہیں پیا۔ اماں نے کہا، جس سے ملنے آئی تھی وہی نہ ملی، رکنے کا کیا فائدہ۔ ہم دونوں اپنے مردہ قدم گھسیٹتے ہوئے وہاں سے چل پڑی۔ باہر نکل کر اماں نے کہا، خالدہ اگر مر گئی ہے تو جو عورت ہمارے ساتھ رہ کر گئی وہ کون تھی؟ ضرور وہ جنات میں سے تھی اور میری بیٹی کی شادی ایک جن زادے سے ہو گئی ہے۔ افروز نے مجھے کبھی محسوس ہی نہ ہونے دیا کہ اس کے ساتھ جنات کا سایہ ہے۔ کتنی صبر والی تھی میری بچی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا، مگر اس نے کبھی مجھے پریشان نہ کیا۔ ہم دونوں گھر واپس آ گئیں۔ گھر پر لگا تالا کھول ہی رہے تھے کہ سامنے سے ہمارا پڑوسی فرحان گزرا اور ہمیں پریشان دیکھ کر بولا، کیا بات ہے، سب خیر تو ہے؟ اماں کو تو اس وقت کسی ہمدرد کی تلاش تھی۔ اماں نے شروع سے لے کر آخر تک اسے ساری کہانی سنا دی، جسے سن کر اس کے ہوش فنا ہو گئے۔ کہنے لگا، اتنا کچھ ہو گیا اور آپ نے ہمیں کچھ بتایا تک نہیں۔ افروز نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ میرا ایک دوست عامل ہے، میں اس سے رابطہ کر کے اسے بلاتا ہوں۔ یہ مجھے دوسرا ہی مسئلہ لگتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور ہم دونوں ماں بیٹی مایوسی بھرے انداز میں گھر کے اندر چلی آئیں۔ طویل سفر نے سوائے تھکن کے اور کچھ نہیں دیا تھا۔ میرا اب تم لوگوں کے ساتھ کوئی کام نہیں، میں اب چلی۔ میں نے آخری بار خالدہ خالہ کے روپ میں جنزادی کا یہ آخری جملہ سنا اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا تھا، اور جب آنکھ کھولی تو میں پھولوں سے سجے بستر پر دراز تھی۔ شہیر میرے پاس پریشان صورت لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر کہنے لگے، مجھے معاف کر دو افروز، شاید میں اپنی محبت میں ایک غلط قدم اٹھا چکا ہوں، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اس سرزمین پر ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور کہنے لگی، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی سرزمین ہے؟ میں اماں کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ میری اماں میرے بغیر نہیں رہ پائیں گی۔ میری بات سن کر شہیر نے سر جھکا لیا اور کہنے لگے، معاف کرنا افروز، تم یہاں سے واپس نہیں جا سکتی ہو۔ میرے خیال سے تمہیں اس بات کا اندازہ تو بخوبی ہو ہی چکا ہے کہ میرا تعلق جنات کی قوم سے ہے اور میں پرستان کا جنزاد ہوں، جو اگر کسی پر عاشق ہو جائیں تو اسے اپنا کر ہی دم لیتے ہیں۔ تم چاہے میری محبت کو خود غرضی کا نام دو، لیکن تمہیں اپنا بنانے کا میرے پاس صرف یہی راستہ تھا۔ چلو میں تمہیں منہ دکھائی دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہیر نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی پہنانے لگے۔ وہ مجھے اپنے کندھے سے لگائے اظہار محبت کر رہے تھے، مگر مجھے شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ دوڑ کر اپنے گھر چلی جاؤں۔ صبح ہوئی تو میں نے پورے گھر کا جائزہ لیا۔ یہ ایک چھوٹا سا محل تھا جہاں کام کرنے کے لیے جنزاد نوکرانیاں موجود تھیں۔ انہیں دیکھتی تو وہ میرے بولنے سے پہلے ہی میری بات سمجھ جاتی اور فوراً میرے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ مچ جاتی۔ ہماری شادی کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ مجھے شدید چکر آنے لگے۔ میں نے شہیر سے کہا کہ میں نے اس گھر سے باہر کی دنیا دیکھنی ہے۔ مجھے اداس دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گئے اور پھر کہنے لگے، اس گھر کو ہی تم اپنی دنیا سمجھو۔ یقین جانو، اس سے باہر نکلو گی تو سوائے پچھتاوے کے اور تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان کے سمجھانے کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا اور میں ضد کر کے اسی روز شام کے وقت وہاں سے باہر نکل گئی۔
فرحان نے جلد ہی اپنے عامل دوست کو بلایا جس کی قید میں جنات تھے اور وہ ان کی مدد حاصل کر کے بہت سے کام کر لیتا تھا۔ اس نے کچھ دیر گھر کے اندر پڑھائی کی اور پھر کہنے لگا، اس گھر پر جنات کا کئی 100 سال پرانا قبضہ ہے۔ انہی جنزات میں سے ایک جنزات بچی پر عاشق ہوا اور پھر اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ اماں نے کہا، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بچی کو واپس بلا لیں اور اسے اپنے پاس ہی رکھیں؟ عامل بولا، ایسا ممکن ہے۔ لڑکی جیسے ہی اس کے جادوئی محل سے باہر قدم رکھے گی اس کے قبضے سے نکل جائے گی اور جن ذات مر جائے گا۔ اماں نے کہا، میں اسے مارنا نہیں چاہتی، مجھے اس کے جینے یا مرنے سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں تو بس اپنی بیٹی کا ساتھ چاہتی ہوں۔ عامل نے 3 تعویذ دیے اور کہا، ان تعویذوں کو قبرستان میں جلا دینا، مگر یاد رہے کہ ہر تعویذ افروز کے دوپٹے میں موجود ہو تاکہ جلد اثر پڑے۔ اماں نے تعویذ کو کسی قیمتی خزانے کی طرح تھام لیا اور ہر رات رینا کے سونے کے بعد تعویذ جلانے کے لیے قبرستان کا رخ کرنے لگی۔ افروز کے پرانے دوپٹے میں تعویذ چھپایا ہوا تھا جسے بحفاظت عامل کے کہنے کے مطابق جلا دیا۔ جیسے ہی تعویذ جلایا گیا جن ذات غائب ہو گیا اور وہ محل جو اس نے میرے لیے بڑی محبت سے سجایا تھا ایک کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ میں باہر کی سیر کر کے واپس آئی تو وہاں نہ تو جنزات تھا اور نہ ہی نوکر جنات مجھے دکھائی دیے۔ میں ہر طرف جنات کو آوازیں دیتی ہوئی ڈھونڈنے لگی مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیے۔ میں بے بس سی بیٹھ کر رونے لگی۔ ابھی تو میں نے جنزات کو یہ خوشخبری بھی سنانی تھی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ میں حقیقت کو قبول کر چکی ہوں۔ اپنے بچے کی خاطر میں نے اسی دنیا میں رہنا ہے کیونکہ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ میں اپنے بچے کی خاطر جنات کی دنیا میں نئی زندگی جینے کے لیے تیار تھی مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اسی وجہ سے سب کچھ مجھ سے چھین لیا گیا۔ اب مجھے کسی طرح اپنی اماں کے گھر واپس آنا تھا۔ مجھے راستوں کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں تھا، بس اندازے سے ایک جانب چلنے لگی۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، مجھے اب جنات دکھائی نہیں دے رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ سب غائب ہو چکے ہوں۔ کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے ایک بوڑھا شخص دکھائی دیا تو میں نے اس سے راستے کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے جنگل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگل سے آگے سڑک شروع ہو جائے گی، وہاں پر کسی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے شہر چلی جاؤ۔ میں نے بوڑھے شخص کا شکریہ ادا کیا اور آگے چل پڑی۔ میں جنگل میں داخل ہوئی تو مجھے کچھ کالج کی لڑکیاں دکھائی دیں جو شاید کسی ریسرچ کے سلسلے میں یہاں پر آئی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے مدد کی درخواست کی تو وہ مجھے اپنے ساتھ شہر لے آئیں۔ گھر پہنچتے ہوئے رات ہو گئی۔ تھکن کے مارے میرا برا حال ہو چکا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو اماں نے اگلے ہی پل دروازہ کھول دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ میری دستک کے انتظار میں ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں اماں کے گلے لگ کر رونے لگی اور سب سے پہلے انہیں جنزادی کے جھوٹ سے آگاہ کیا کہ کیسے اس نے ہم سے جھوٹ بول کر شادی کروائی۔ اماں نے کہا کہ اچھا ہوا جنزاد سے جان چھوٹ گئی۔ میں نے کہا مگر اس کی محبت کی نشانی میرے اندر پل رہی ہے۔ اماں نے مجھے دلاسا دیا اور کہا، تو فکر مند مت ہو، تیرے بچے کو اپنے دل سے لگا کر رکھوں گی، وہ صرف جنزاد کا نہیں ہمارا بھی بچہ ہوگا۔ میرے جانے کے بعد گھر میں فرحان کا آنا جانا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اماں نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد اس نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ وہ بھی اکثر خبر گیری کرنے کے لیے چکر لگا لیتا تھا۔ وہ ایک بار پھر مجھے اپنانا چاہتا تھا۔ اس نے اماں سے شادی کی بات کی تو اماں بہت خوش ہوئیں اور اماں نے مجھے بھی سمجھایا تو میں نے سوچا کہ ایک نہ ایک دن شادی تو کرنی ہی ہے، پھر کیوں نہ فرحان سے ہی کر لی جائے جو میری محبت کا دعوے دار ہے اور بچے کو بھی اپنانے کے لیے تیار ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس روز صبح سے ہی میرا جی متلا رہا تھا۔ اماں نے مجھے شربت بنا کر دیا جسے پینے کے بعد بھی مجھے کچھ فرق نہ پڑا تو اماں نے کہا کہ چل تجھے ہسپتال لے کر جاتی ہوں۔ ہسپتال آنے کے بعد میں نے آج نیلی آنکھوں والے بچے کو جنم دیا۔ ہسپتال میں یہ راز کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بچہ پرستان کے جنزادے کا ہے، لیکن جو ہی بچے کے کان میں اذان دی تو ہوش فنا ہو گئے کیونکہ جنزاد بچے کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے ہسپتال میں دیکھ کر حیران رہ گئی اور ڈر کر پوچھنے لگی، کیا تم اپنے بچے کو لینے آئے ہو؟ وہ مسکرایا اور میرے قریب آ کر بولا، اپنی تباہی کا بدلہ میں اپنے بچے سے نہیں لے سکتا، تم نے ساتھ چھوڑ دیا، اس بات کا دکھ ہے۔ میں نے کہا، میں نے ساتھ نہیں چھوڑا، میں تو ارادہ کر چکی تھی کہ وہیں رہوں گی، مگر نہ گھر ملا اور جب آپ کو پکارا تو آپ کہیں دکھائی ہی نہ دیے۔ جنزاد نے ٹھنڈی آہ بھری
اور بولا، میرے خلاف عمل کیا گیا تھا جس سے میں 6 ماہ تک بے ہوش رہا ہوں۔ میرا محل جیسا گھر سب جل کر خاک ہو گیا۔ اب میرے پاس ایک خوبصورت دل ہے، کیا وہ تمہیں قبول ہے؟ میں نے کہا، مجھے تم ہر صورت قبول ہو، بس آئندہ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، اے لڑکی، منہ ہی منہ میں کیا بڑبڑا رہی ہو؟ اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اپنے ذہن پر زور مت ڈالو ورنہ مزید کمزور ہو جاؤ گی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں جن ذات کا نام و نشان تک نہ تھا۔ نرس ڈرپ لگانے میں مصروف تھی۔ بچہ، میرا بچہ کیسا ہے؟ میں نے بے قراری سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، بچے کی فکر مت کرو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ سانس کا معمولی سا مسئلہ تھا تو اسے نرسری میں شفٹ کیا گیا ہے، وہ جلد ہی تمہیں دے دیا جائے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے مجھ سے ملنے کے لیے یہاں کوئی آیا تھا؟ میری بات سن کر نرس ہنس پڑی اور کہنے لگی، ڈیلیوری کے بعد بے ہوشی کی حالت میں اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہمیں پکار رہا ہے یا ہم سے بات کر رہا ہے، مگر یہ سب ہمارا وہم ہوتا ہے۔ وہم سے بڑھ کر کچھ مت سمجھنا، اور ویسے بھی ابھی تمہارا آرام کرنے کا وقت ہے۔ مریض کے آرام کرنے کے وقت ہم کسی کو بھی اس سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں نے خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے جن ذات کھڑا تھا۔ کیا واقعی وہ سب میرا وہم تھا؟ میں یہ سوچ کر مزید الجھ کر رہ گئی۔ دن ہفتوں، ہفتے مہینوں اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے، مگر وہ میرے دل و دماغ سے نہ نکل سکا۔ فرحان سے میری اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ میرے بیٹے سے بہت محبت کیا کرتا تھا۔ میں ہر رات جن ذات کا انتظار کیا کرتی۔ ایک روز رات کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے فرحان کھڑا تھا۔ کہنے لگا، میں کل بارات لے کر آ رہا ہوں، میرے خیال سے ہمیں اب مزید وقت ضائع کیے بغیر شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے کہا، یہ بات کہنے کے لیے تمہیں کوئی اور وقت نہیں ملا کیا؟ وہ ہنس پڑا اور بولا، اپنی محبت کے بغیر دن تو کسی طرح کاٹ ہی لیتا ہوں، لیکن رات گزارنا مشکل ہوتی ہے۔ ذہن اور دل میں عجیب و غریب قسم کے وسوسے جنم لینے لگتے ہیں جس کی وجہ سے نیند اڑ جاتی ہے۔ میں نے غصے سے کہا، زیادہ مجنوں بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی بات ہے دن میں آ کر کرنا، رات کو دروازہ مت بجانا ورنہ لوگ نہ جانے کیا مطلب لیں گے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ زندگی عجیب دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک طرف فرحان تھا جو کئی سالوں سے میری محبت میں مبتلا میری راہ تک رہا تھا، جبکہ دوسری طرف جن ذات تھا جو اب شاید اس دنیا میں نہیں تھا، لیکن میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا، کیونکہ میں نے خود ہسپتال میں اس کی موجودگی محسوس کی تھی۔ اس رات میں مختلف سوچوں میں ڈوبی رہی اور آخر کار میں ایک نتیجے پر پہنچ ہی گئی۔ مجھے شدت سے صبح ہونے کا انتظار تھا۔ اماں اٹھی تو مجھے تیار بیگ کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، اے افروز، تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ صبح صبح چھوٹے سے بچے کے ساتھ کہاں جانے کے لیے نکل رہی ہے؟ میں نے کہا، اماں، میں شہیر کے گھر واپس جا رہی ہوں۔ اماں نے حیرت سے کہا، مگر وہاں کھنڈر میں تو کیسے رہ پائے گی؟ تو نے ہی تو کہا تھا کہ شہیر کے جانے کے بعد اس کا محل ایک کھنڈر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، چاہے جو بھی ہے اماں، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی، قسمت میں ہوا تو دوبارہ ملاقات ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر میں اماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہاں سے چلی آئی۔ مجھے شہیر کے گھر کا راستہ بخوبی معلوم تھا۔ میں وہاں پہنچی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ میں نے بیگ میں رکھا ہوا کھانا نکالا اور کھانے لگی۔ ایک پل کو بھی مجھے محسوس نہ ہوا کہ میں نے یہاں آ کر کوئی غلطی کی ہے۔ ابھی میں کھانا کھا ہی رہی تھی کہ مجھے اپنے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھے مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور مجھے گلے لگا کر بولا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج میں نے اپنی نیکیوں کا صلہ دنیا میں ہی پا لیا ہے۔ افروز، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میرا کتنا ساتھ نبھاتی ہو۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ، تبھی تمہیں آزمانے کا فیصلہ کیا اور تمہیں اس آزمائش میں بالکل کامیاب پایا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، میں تمہاری وفا کے صدقے ساری عمر تمہارا غلام بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے قدموں کو چھوا تو میں تیزی سے پیچھے ہٹی۔ شہیر نے ہمارے بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ اب تم دونوں میرے پاس رہو گے۔ محبت کی پہلی اور آخری آزمائش ختم ہو چکی ہے۔
اب ہماری زندگی میں کوئی آزمائش نہیں آئے گی، ہر طرف محبت اور چاہت کے دیپ روشن ہوں گے، جنزاد نے کہا اور میرا ہاتھ تھام کر وہاں سے اپنے محل کی طرف چل پڑا۔ میری شادی کو 10 برس گزر چکے ہیں۔ میری خواہش پر شہیر نے اماں کے گھر کے قریب ہی گھر خرید لیا ہے اور یہاں ہم خوشباش زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے آس پاس رہنے والے لوگ یہ بات بالکل نہیں جانتے کہ میں نے 3 سال جنات کے ساتھ ایک گھر میں گزارے ہیں۔ نہ صرف گزارے بلکہ جنات کی قوم میں شادی بھی کی ہے۔ شادی کے بعد اماں نے مجھے ہنسی خوشی دیکھا تو ان کے دل سے ہر شکایت دور ہو گئی۔ کبھی کبھی وہ کہنے لگتی، افروز میری پیاری بیٹی، تیرا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ اگر تو جنات کے گھر واپس نہ جاتی تو آج تیرا بچہ بھی باپ کی شفقت سے محروم رہتا اور تو بھی زندگی کی خوشیوں سے محروم رہتی۔ اماں کو خوش دیکھ کر میں بھی مسکرا کر رہ جاتی ہوں۔